بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے بیان کیا تھا، پہلے ہم نے بیان کیا تھا متعلم کے آداب، ابھی ہم بیان کر رہے تھے معلم کے آداب، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہاں تک بات کیا تھا کہ اپنے نظام الاوقات کی تعیین کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، کیونکہ بغیر نظام الاوقات کے کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر قوت برداشت پیدا کرنا، جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا استاد، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے حالات آ جائیں گے، آپ کو جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، ممکن ہے آپ کو کوئی الزام لگا دے، ممکن ہے کوئی آپ کے اوپر طنز کر دے، ممکن ہے کوئی آپ کی اچھی بات کو رد کر دے، ممکن ہے بچوں کی طرف سے آپ کو غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ بچے شرارتیں کریں گے، بچے چیزیں توڑیں گے، بچے آپ کے بارے میں جھوٹ بول جائیں گے۔ بچے ہمیشہ استادوں کے بارے میں جھوٹ بول جاتے ہیں، کیوں؟ بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اپنی غلطی چھپاتے ہیں۔ تو استاد کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کی قوت برداشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تکلف نہ کرنا، ٹھیک ہے، تکلف نہ کرنا، بناوٹ بنانا کہ جی حضرت صاحب بہت بڑی چیز ہے، فلاں شخصیت ہے جی، یہ ہے کئی ادب۔ مولانا شبیر تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے متوسلین کو کہا، کسی بچے کو لے کر آ جائے میرے پاس، جو بچہ بے تکلف ہو، میں نے اس سے کوئی چیز سیکھنی ہے۔ اب جو مرید تھے نا، مرید، انہوں نے کہا اتنی بڑی شخصیت کے سامنے ہم بچے کو بلا کر لے کر جائیں گے، تو بچے کو 1 گھنٹہ لیکچر دیتے رہے، وہاں جا کر بولنا نہیں ہے، وہاں جا کر ایسے نہیں کرنا، وہاں جا کر ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ اب بچہ کیا، مولانا شبیر تھانوی اس کو کچھ کہیں تو آگے سے جی سر ہے، مولانا شبیر نے اس کو لے جاؤ، میں نے کہا تھا بچہ لے تو 60 سال کا بابا لے کر آ گئے۔ بچہ بولتا جو بے تکلف ہوتا میرے ساتھ، کچھ مجھے کھینچتا، اپنی فطرت کی باتیں کرتا، میں اسے کچھ سیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے بے تکلفی، ایک ہوتا ہے تصنع۔ تصنع کے اپنے اوپر بناوٹ تاج کے بڑے حضرت صاحب ہیں، بڑے ماسٹر صاحب ہیں، بڑے ماسٹر کو غصہ آیا رہتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تکلفات ہوتے ہیں، فضولیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ادب کرنا ہو نا، آپ چپ چاپ جا رہے ہوں گے تب بھی آپ کا ادب، ویسے ادب نہ کرنا ہو، ساری دنیا کے ڈنڈے پاس ہیں پھر بھی اسے ادب نہیں کرنا۔ ہمیشہ کیا ہم تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوں۔ یہ تصنع ہمارے ہاں اور بناوٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے، ہر چیز میں ہم تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہ آتا ہو تو اظہار کرے، مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا، مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے علماء میں سے آتے ہیں، ایک بندہ کسی نے سے 30 مسئلے پوچھے، انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا ہے مسئلہ۔ تو اگر پتہ نہ ہو تو غلط مسئلہ بتانے کے بجائے کیا کہ مجھے نہیں پتا ہے، آپ کسی اور سے جا کر پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، یا جو کسی اور قریبی مسئلے میں چلے جائیں، کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، ان سے جا کر پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا ساتھ یہ بھی سمجھا لینا کہ خود جو ہے نا گوگل پر جا کر سرچ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نہیں، خود گوگل پر جا کر سرچ نہیں کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ نہ آتا ہو تو یہ استاذ کی بڑی باتوں میں سے بڑا پان ہے، کہتے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اپنے سے کم عمر والے شخص سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرنا، یار یہ ہم فلاں بندے سے ہم پڑھے، یہ تو ہمارے بچوں کی جگہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہر بندے کا اپنا فن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے 50 سال کی عمر میں ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے، مجھے کوئی 20 سال کا بندہ ڈرائیونگ سکھائے گا، اگر میں کہوں یار یہ 20 سال کا بندہ ہے، سے میں ڈرائیونگ سیکھوں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ عار کی بات نہیں ہوتی، بس وہ ایک اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنے حصے کا اپنا کام کر رہا ہوں۔ عربی میں محاورہ لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ نے بندے بنائے ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے اللہ نے بندے بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایک محاورہ اتقوا من مواقع التہم، جو تہمت کی بات جگہ آتی ہے وہاں سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے نا، سیدہ صفیہ آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کوئی گھر کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے، مسجد کے احاطے تک گئے، کچھ لوگ باہر گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے رکھ کر کہا یہ میری بیوی صفیہ ہیں،
تو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں تو ایسا گمان کوئی نہیں کرتے، لیکن آپ نے اپنی پوزیشن صاف کر دو، کہ میری بیوی صفیہ ہے، تاکہ کل کوئی سی بندے کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آئے۔ استاد کا کام ہوتا ہے جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو یا ایسی جگہ جہاں سے عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو، وہاں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ کئی کام جائز ہیں لیکن کبھی کبھی منصب کا تقاضا ہوتا ہے، وہ کام ہم کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ منصب کا تقاضا، اللہ نے عزت دی ہوتی ہے نا، تو وہاں عزت سنبھالنے کے کئی تقاضے ہوتے ہیں۔ میں مسلح پر ہوں، اس مسلح کے بھی کئی میرے اوپر حق ہے، عزت بچانے کے، عزت سنبھالنے کے کئی تقاضے ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے بچنا جہاں سے بدنامی کا اندیشہ ہو، جہاں سے کیا ہو، بدنامی کا اندیشہ ہو۔ ایسا علاقہ، ایسا مکان، ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو، بدنامی کا خطرہ ہو، وہاں سے بچنا۔ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، کسی سے توقع نہ رکھنا، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، اس کا باپ مجھے یہ دے گا۔ طالب علموں کے اوپر خرچہ کرنا چاہیے، شاگردوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے، خرچہ کرنا چاہیے۔ شاگردوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، ان کو دینے چاہیے۔ شاگردوں کی ضروریات کوشش کریں ہم پوری کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگر پڑھاتے ہوئے تھک جائیں تو تھوڑی دیر آرام کر لینا، کلاس میں نہیں، کوئی جگہ بنی ہو وہاں جا کر، انہیں بچوں کے سامنے لیٹ جائیں، دو بچے لگا دیں، میری ٹانگیں دبا دو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ادب کے، تھک جائے نا آدمی تو بجائے اس کے جب آدمی تھکتا ہے پھر غصہ آتا ہے، تھکتا تو کیا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ اچھا پڑھا سکتا ہے، اس سے لمبا پڑھا دے گا تو تھکتا ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لے لینا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ لے لینا چاہیے، تاکہ استاد بھی اگر تھک گئے تو ان کی تھوڑا آرام مل جائے، اور شاگرد بھی بور نہ ہو، ان کی اکتاہٹ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ ایگزاسٹ نہ ہو جائے۔ پڑھاتے ہوئے تھک جائیں، تھوڑا سا وقفہ لے لیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد گھوم پھر آئیں، پانی وغیرہ پی لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دوبارہ آدمی تازہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا آمين۔